خوف سا پھر لبوں پہ طاری ہے، خوف سا پھر لبوں پہ طاری ہے، ایک عجب کیفیت ہماری ہے۔ خوف سا پھر لبوں پہ طاری ہے، ایک عجب کیفیت ہماری ہے۔ اور آؤ بدلے نظام گلشن ہم، آؤ بدلے نظام گلشن ہم، کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ آؤ بدلے نظام گلشن ہم، کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اور روشنی حق کے ایک جگنوں کی، روشنی حق کے ایک جگنوں کی سینکڑوں ظلمتوں پہ بھاری ہے۔ روشنی حق کے ایک جگنوں کی سینکڑوں ظلمتوں پہ بھاری ہے۔ اور وصل کا ایک قیمتی لمحہ، وصل کا ایک قیمتی لمحہ ہجر کی مدتوں پہ بھاری ہے۔ وصل کا ایک قیمتی لمحہ ہجر کی مدتوں پہ بھاری ہے۔ اور وحشت عشق میں سنو ہم نے، وحشت عشق میں سنو ہم نے، دن سمیٹا ہے شب اتاری ہے۔ وحشت عشق میں سنو ہم نے، دن سمیٹا ہے شب اتاری ہے۔ اور قہقہوں کا نگر تمہیں سونپا، قہقہوں کا نگر تمہیں سونپا، درد پر سلطنت ہماری ہے۔ قہقہوں کا نگر تمہیں سونپا، درد پر سلطنت ہماری ہے۔ اور شعر بطور خاص کہ غلطیاں آپ سے نہیں ہوتی، غلطیاں آپ سے نہیں ہوتی، کیا فرشتوں سے رشتہ داری ہے؟ غلطیاں آپ سے نہیں ہوتی، کیا فرشتوں سے رشتہ داری ہے؟ اور آپ سنیے شہاب کو بھی کبھی، آپ سنیے شہاب کو بھی کبھی، گویا الہام ربط جاری ہے، گویا الہام ربط جاری ہے۔ ناظرین، یہ تھے جناب اعجاز الحق شہاب، جنہیں آپ سماعت فرما رہے تھے۔ جناب اعجاز الحق شہاب ویسے جے پور شہر میں تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ لوگ پہلے بھی سن چکے ہوں گے اور جانتے ہوں گے۔ اعجاز الحق شہاب صاحب، میں آپ سے کچھ سوالات کا سلسلہ شروع کروں، یہ کچھ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کی شاعری کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ جی، جیسا کہ سبھی کو پتہ ہے کہ میرے والد محترم عبداللہ عزیز ایوبی صاحب شاعری میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے اور مذہبوں کے حوالے سے جب تک جانا پہچانا نام تھے، تو بس انہیں کی سرپرستی میں بچپن سے ہی 50 سال کی عمر سے شوق دھیرے دھیرے پروان چڑھا، اور تقریباً 4 سال کی عمر سے وہ مجھے اپنے ساتھ مشاہدے میں لے کر گئے، جہاں میں نے کچھ چھوٹی چھوٹی غزلیں وغیرہ پڑھی، اور پھر دھیرے دھیرے وہ مجھے مصرے دیا کرتے تھے کہ آپ اس میں مصرا لگائیے، تو وہ کوشش شروع ہوئی، اور پھر اللہ کا کرم ہے کہ آج دعاؤں کا سر آپ محمد کا سر۔ آپ نے جب شاعری شروع کی اس دور میں زیادہ پرانا دور نہیں، کوئی جو بھی اساتذہ شاعر تھے ان سے کوئی تعلیم کے ساتھ اپنے کلام پڑھا؟ راجستھان کے حوالے سے تو میں جب 1992 میں نے سب سے بڑا آل انڈیا مشاعرہ گورنر ہاؤس میں پڑھا، 4.5 سال 5 سال کا تھا، تو راہی شہابی صاحب کی نظامت تھی، اور اس میں شاہد میر تھے، مدان گھوش تھے، آپ کے درد اکبر آبادی صاحب تھے، اور میرے والد عبداللہ عزیز ایوبی صاحب تھے، فرید ایوبی صاحب تھے، انعام شرر صاحب تھے، اذان مسرت صاحب تھے، اور اس طرح تقریباً راجستھان کے آپ کے مشتر مکرانوی صاحب تھے، تقریباً راجستھان کی جو اس وقت کے جو اساتذہ خدا داس مونی صاحب تھے۔ آپ شاعری میں بطور خاص وقت کریں کیا محسوس کرتے ہیں؟ اس کا رنگ آپ نے اپنایا یا اس کو کا رنگ آپ کے اوپر زیادہ حاوی رہا؟ دیکھیے،
رنگ کی میں بات کروں کہ میرے والد ہمیشہ ایک چیز کہا کرتے تھے. ویسے تو کیا ہے، شاعر کا دیکھیے کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے، وہ جس طرح جب جب جو محسوس کرتا ہے وہ تب تب اپنے لفظوں میں اس چیز کو ڈال دیتا ہے. لیکن میرے والد کہا کرتے تھے کہ شاعری بے مقصد نہیں با مقصد ہونی چاہیے، کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے کہ جب عام لوگوں سے ہمیں کوئی کلام کرنا ہوتا ہے یا ہماری بات کوئی پہنچانی ہوتی ہے یا جو بھی سماج میں ہمیں دکھتا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے یا کچھ صحیح ہو رہا ہے، تو اس کو اپنے لفظوں میں ڈھال کے اور آگے بڑھانے کا کام انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں تک ایک میسج پہنچ جائے. عام طور پہ نوجوان شاعروں میں، نوجوان کیا بزرگوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن نوجوانوں میں خاص طور سے غزل کا رنگ کو شاعر زیادہ پسند کرتا ہے. تو آپ کے کلام میں نے دیکھا کہ غزل کا رنگ کافی دور ہے اور دوسرے مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہیں اس کے اندر. دیکھیے، غزل کا رنگ ایک عرصے دراز پہلے تک یہ تھا، لیکن جب سے جدید شاعری شروع ہوئی اور جدید غزل کا دور آیا اور انقلابیت کا دور آیا، تو بہت سے شاعروں نے اپنی شاعری کو بدل کے اور اس کو ملک کی آزادی میں کہیے یا اس کے بعد کے جو حالات رہے اس میں پیش کیا. اور خاص کر کے میرے والد کا شروع سے انقلابی اور بیداری رنگ رہا، تو میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ کوئی میسج پہنچے. باقی ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس تغزل کے لیے غزلیں نہیں ہیں یا شعر نہیں ہیں، تو بھی ہوتے ہیں جہاں ایک تفریح کے طور پہ جب کوئی کلام سنانا ہوتا ہے تو وہ کلام بھی سناتا ہوں. لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں تو وہاں کچھ نہ کچھ میسج پہنچے. ایسا کوئی کلام جس میں تغزل ہو، ابھی ہم چاہیں گے پھر سامعین کے ساتھ، ناظرین کے سامنے وہ کلام کے بھی کیا جائے کا دوسرا نہیں. میں پہلے آپ کو الگ الگ غزلوں سے کچھ شعر پیش کرتا ہوں. ایک مطلب ایک شعر دیکھیں کہ ایک آفتاب کا رنگ ایک ماہتاب کا رنگ، ایک آفتاب کا رنگ ایک ماہتاب کا رنگ ملا کے ڈھالا گیا ہے تیرے شباب کا رنگ. ایک آفتاب کا رنگ ایک ماہتاب کا رنگ ملا کے ڈھالا گیا ہے تیرے شباب کا رنگ. اور ملی نظر جو میری دفعتاً سرے محفل، ملی نظر جو میری دفعتاً سرے محفل، حیا سے رخ پہ تیرے آ گیا گلاب کا رنگ، حیا سے رخ پہ تیرے آ گیا گلاب کا رنگ. ایک اور ایک طرحی مصرع کہیں سے ملا تھا کسی بزم سے، تو وہاں ایک غزل کہی تو اس کے کچھ شعر دیکھیں کہ آج سن لی ہے میرے احباب نے میری غزل، آج سن لی ہے میرے احباب نے میری غزل، آج اپنی منزل مقصود پر پہنچی غزل. اور جب سنائی آپ نے تو با ادب سن لی غزل، جب سنائی آپ نے تو با ادب سن لی غزل، اور جب پوشا ہوا تو بے دھڑک کہہ دی غزل. اور شعر دیکھیے کہ یہ لب و رخسار یہ چہرہ تیرا پرنور سا، یہ لب و رخسار یہ چہرہ تیرا پرنور سا، تجھ کو کیا دیکھا لگا جیسے کوئی دیکھی غزل، تجھ کو کیا دیکھا لگا جیسے کوئی دیکھی غزل. اور شعر بطور خاص کے زلف اولا چشم ثانی قافیہ رخ لب ردیف، زلف اولا چشم ثانی قافیہ رخ لب ردیف، رب نے تم کو ہے تراشا یا کوئی لکھی غزل، رب نے تم کو ہے تراشا یا کوئی لکھی غزل. اسی طرح دو تین شعر اور دیکھیے غزل سے کہ عشق کے ترجمان پھولوں پر، عشق کے ترجمان پھولوں پر تیرے لب کے نشان پھولوں پر، عشق کے ترجمان پھولوں پر تیرے لب کے نشان پھولوں پر. اور غسل کر کے سویرے شبنم سے، غسل کر کے سویرے شبنم سے بھورے دیتے اذان پھولوں پر، غسل کر کے سویرے شبنم سے بھورے دیتے اذان پھولوں پر. اور تم کو دیکھا تو یوں لگا گویا، تم کو دیکھا تو یوں لگا گویا بکھری ہو زعفران پھولوں پر، تم کو دیکھا تو یوں لگا گویا بکھری ہو زعفران پھولوں پر. اور رات خوابوں میں میں نے دیکھا تھا، ہر انسان کی ایک عمر اس کو دیکھے گا کہ رات خوابوں میں میں نے دیکھا تھا تتلیوں کا مکان پھولوں پر، رات خوابوں میں میں نے دیکھا تھا تتلیوں کا مکان.
پھولوں پر، اور ہم تو کانٹے ہیں کون چنتا ہے، ہم تو کانٹے ہیں کون چنتا ہے، سبھی دیتے ہیں جان پھولوں پر، ہم تو کانٹے ہیں کون چنتا ہے، سبھی دیتے ہیں جان پھولوں پر۔ اور مقطع دیکھیں کہ زخمی ہونا ہی تھا شہاب تجھے، زخمی ہونا ہی تھا شہاب تجھے، ہاتھ کانٹوں پہ دھیان پھولوں پر، زخمی ہونا ہی تھا شہاب تجھے، ہاتھ کانٹوں پہ دھیان پھولوں پر۔ ناظرین آپ نے دیکھا ہاتھ کانٹوں پر دھیان پھولوں پر، شہاب صاحب کے دونوں رنگ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آج کی ضرورت کے حساب سے جو ان کا رنگ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن رنگ تغزل میں بھی آپ مقام آپ کا بڑا بلند ہے، اور آپ بڑا اچھا تغزل کے شعر بھی بڑے اچھے شعر نکالتے ہیں۔ آج شہاب صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دور حاضر میں جو اس وقت موجودہ شاعر ہیں، ان میں پرٹیکولر کسی شاعر سے مطلب جو اس وقت آپ کو پسند ہو اور لگ رہا ہے ہاں وہ باقاعدہ اور واقعی شاعر ہے، جس کی ایسے شاعر کی ضرورت ہے، ایسے شاعروں کی دور حاضر میں کوئی ایسا شاعر نظر آ رہا ہے؟ شاعری کے اعتبار سے دیکھیں تو اس وقت شاعری کی طرف جو نوجوان نسل ہے وہ بھی بہت تیزی سے متاثر ہو رہی ہے، اور یہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں ہے، تقریباً ہندوستان، پاکستان اور جو بھی مڈل ایسٹ ہے تقریباً وہاں کا کافی لوگ اور کافی اچھے اچھے شاعر، جیسے عباس تابش ہیں پاکستان سے، بہت اچھے شاعر ہیں جن کو آپ کو میسج بھی ملے گا، اور واقعی ایک شاعری کی جو ڈیپتھ ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ میں ہندوستان کی بات کروں تو بشیر بدر صاحب، تو ان کا نام تو بالکل شاعری کے حوالے سے ہے ہی، اس کے علاوہ ابھی اقبال اشر بہت اچھا کہتے ہیں، شکیل اعظمی ہے، شکیل اعظمی بھائی سے بڑی اچھی مطلب شاعری ہے ان کی، اور نئے لڑکے بہت اچھا کہہ رہے ہیں، چراغ شرما بہت اچھے شعر کہہ رہے ہیں، اور میں بات کروں تو ورن آنند ہے پنجاب سے، بہت اچھے 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 شعر کہہ رہے ہیں۔ ابھی جے پور شہر میں خاص طور سے پورے راجستھان کے خطے کو ہی لے لیجیے، یہاں اردو کے ساتھ جو آج کا ماحول ہے اور آج کے دور میں جو برتاؤ ہو رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ شاعری کے مستقبل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سیاست جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اردو زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس کو جتنا ختم کرنے کی کوشش ہوگی وہ اتنی تیزی سے پھیلے گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اردو کے ساتھ ٹھیک ہے کہ جیسے اکادمیاں بند کر دی گئی ہیں، کوئی سیاسی جو بھی وہ مطلب پہلے فنڈ ملا کرتا تھا اکادمی کو وہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی کام ہو رہا ہے، لیکن یوتھ کے اندر خاص کر کے میں اس وقت کی اگر بات کروں تو غیر مسلم یوتھ میں اردو شاعری کو لے کے بہت زیادہ کریز ہے۔ ایک جو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اردو کی باقاعدہ وہ لپی سیکھ رہے ہیں، یعنی اس کا جو طرز تحریر ہے اس کو وہ سیکھ رہے ہیں، اور پھر شاعری بھی کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا، اور پھر شعر بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہلکے شعر کہہ رہے ہیں، بہت اچھا، اور یہ پورے ہندوستان میں اس وقت یہی ماحول ہے۔ اور ریختہ وغیرہ جیسے پلیٹ فارم ہیں جو اتنا اردو کو لے کے اتنے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، اور بھی کئی ہیں جو پلیٹ فارم ہے آپ کے مڈل ایسٹ میں دیکھیں، بہت اچھے اچھے بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، تو جس سے لوگ یوتھ کا جو دھیان ہے وہ اس طرف زیادہ جا رہا ہے۔ اکثر نشستوں میں میں نے خود نے بھی دیکھا ہے کہ شاعر بہت اچھے ہیں، شعر بہت اچھے ہیں، لیکن وہ ہندی میں طرز تحریر ان کا ہندی ہے، ہندی میں لکھ رہا ہے، تو شاعری میں تو وہ الفاظ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن طرز تحریر جو ہے وہ اردو کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ بس میں تو یہی کہنا چاہوں گا اپنے دوستوں سے بھی، اور کہ آپ بھی دیکھیں کہ اگر آپ شاعری کر رہے ہیں تو بنا اردو تحریر سیکھے شاعری کرنا تو مطلب وہ ایسا ہے کہ آپ کسی بھی جو مطلب روح ہے، مطلب روح کو آپ نے نکال لیا اور صرف بدن سامنے ہے،
تو اس لیے آپ کو یہ چیز تو ضروری ہے کہ اگر آپ شاعری کی طرف بڑھ رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں، تو آپ اردو سیکھیں اور اس کی طرف گامزن ہو، اور پھر خود بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور تمام دنیا کو اس سے فائدہ حاصل کریں۔ کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ اردو کی طرف متاثر ہوئے ہیں، بعد میں پھر وہ اس طرف سے دوسری طرف نہیں جا پاتے۔ میں ڈاکٹر بکل دیو ہے، جو جن کے والد ہندی کے ایک بہت اچھے کوی ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، ان کی والدہ مطلب کویتری ہیں بہت اچھی، لیکن وہ جب اردو کی طرف متاثر ہوئے تو آج وہ یہ کہتے ہیں کہ میری پوری لائبریری میں جو مطلب تقریباً 1000-1200 کتاب تھے اور سب اردو ہی اردو کی ہوئی۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، شیرخان نظام صاحب کو بھی پدم شری ملا ہے اس اردو کے ہی حوالے سے۔ تو اس میں کہیں مذہبی اور مسلکی کوئی مطلب اختلاف نہیں ہے، لوگوں کو ایسا لگتا ہے اس کی طرز تحریر کی وجہ سے کہ صاحب یہ مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا، اور لیکن یہ زبان ہے، ہندوستان کی زبان ہے، خالص ہندوستانی زبان۔ ایک دو سوال اور کر لیجیے۔ اردو کے پرانے دور میں فراق اور پوری اور پھر کیفی علینوں آج کے دور کے ڈاکٹر راجیش ریڈی، یہ سب اردو کے بڑے اچھے ستون اور نام ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ اردو کی شاعری یا اردو صرف مسلمانوں کے یا مسلم شاعروں کے دم پہ ہی پروان چڑھی ہو، کے برابر سے ان لوگوں کا پورا یوگدان جسے کہنا چاہیے ہو رہا ہے۔ تو اب آپ شاعری برطرف اردو زبان کی حیثیت سے ہمیں اردو کو ترقی اور ترویج کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جیسے کہ اردو ہماری مادری زبان ہے، اور سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھروں میں اردو کا چلن بڑھے، اور جس طرح سے ہم جو زبان بولتے ہیں، آج کیا ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، اردو کے ورودوں کہتے ہیں نہیں ہم تو ہندی بولتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے کہ اگر اردو کے الفاظ کو بات چیت سے نکال دیا جائے تو شاید بات چیت میں کچھ بچے گا ہی نہیں، اور اس چیز پہ سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو واقعی ایک اردو کی طرز تحریر جو ہے اس کو بھی ہم سیکھیں، گھروں میں سکھائیں، باقاعدہ اپنی کالونیوں میں، اپنے چھوٹے چھوٹے اپنے جو بھی ہم جس استر پہ ہم کام کر سکتے ہیں وہاں پہ کچھ فری کلاسز کا انتظام کریں، اس طرح کا کریں۔ ہم گورنمنٹ کے جب تک اس پہ رہیں گے تو وہاں سے کچھ نہیں ہونا ہے، کیونکہ وہاں تو ایک گندی سیاست ہے۔ نہیں، عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اردو کی روٹیاں کھا رہے ہیں، اردو کے ٹیچر ہیں، اردو کے پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، لیکن ان کی اولادیں اردو نہیں جانتے، اور وہ اپنے بچوں کو وہ انگلش میڈیم میں پڑھا کر کے اردو سے بالکل دور کر گئے۔ ایسے اس کے بارے میں کیا ہے؟ رائے یہی ہے کہ میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انسان ذریعہ معاش کی طرف بڑھتا ہے تو آج کے وقت میں اردو سے مطلب ذریعہ معاش کو حاصل کرنا تو وہ ٹھیک ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جب ہم اس کی طرف بڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی ایم پی میں میرے کوئی ملنے والے ہیں، شاعر ہیں، انہوں نے ایک مہم چلائی کہ جو ان کا ٹرسٹ ہے، انہوں نے ایک مہم چلائی کہ جو بھی اپنی دکان پہ کے باہر بورڈ اردو میں بھی لگائے گا اس کو ہم کچھ اتنا فنڈ دیں گے، اور اس طرح سے وہ ساری چیز انہوں نے شروع کی۔ آج دیکھیے کہ وہ جو ان کا ایک پورا جو گاؤں ہے، جو علاقہ ہے، اس میں ہر جگہ آپ کو اردو لکھی ہوئی، اور جب تک لکھا ہوا ہی نہیں ملے گا تب تک تو ماحول کیسے بنے گا، کسی کو پڑھنے کا ذوق و شوق پیدا نہیں ہوگا۔ ورنہ پہلے آپ دیکھیے پولیس محکموں میں یا جہاں بھی ایک الگ سے اس کے لیے آدمی ہوا کرتا تھا، اور اردو میں ہم ہر جگہ درخواست دیا کرتے تھے۔ آج وہ دھیرے، کیونکہ ہم یہ کمی اردو والوں کی، انہوں نے لکھنا بند کر دیا، وہ خود انگلش میں یا ہندی میں لکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، اس میں ہماری کمی اپنی جگہ ہے۔ اب تو مقابر کے جو کتبے ہیں وہ ہندی میں لکھے جا رہے ہیں، جو مساجد میں
میسج دیے جاتے ہیں یا کچھ بھی تحریری طور پہ وہاں کو لکھا ہوتا ہے وہ ہندی میں لکھا ہوتا ہے. دعوت نامے آتے ہیں تو وہ سب انگلش میں یا ہندی میں ہوتے ہیں. تو ہم نے خود نے اردو سے دستبردار ہو گئے کر لیے. اس کی بھی ایک وجہ رہی ہے پھر اردو کو. جی بالکل نہیں، ہندی اور اردو دیکھیے دونوں زبانیں ظاہر سی بات ہے ہمارے ہندوستان کی ہیں. ہندی میں ہوتا ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ اردو کا چلن بھی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ خالی ہم اس کو جو ایک، کیونکہ دیکھیے جب تک اگر طرز تحریر ختم ہو گئی تو نہ ہمیں نقطوں کا پتہ چلے گا، نہ اس کا تلفظ پتہ چلے گا. جب تک پروننسیشن ہی صحیح نہیں ہوگا تو ہم اس کو کیسے، ہم لوگ جلیل کو ذلیل بولتے ہیں اور ذلیل کو جلیل بولتے ہیں، تو مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے. ایک شخص تھے، میں نام نہیں لوں گا، ایک شاعر تھے، وہ آئے اور میں نے ان کو ایک شعر سنایا تو اس میں قلب کا ذکر تھا. اب انہوں نے بھی وہ شعر کہا اور 4-5 دن بعد مجھے اسی لفظ کو لے کے ایک شعر سنایا تو وہ قلب کہنے لگے. اب قلب کا مطلب ہے کتا اور قلب کا مطلب ہے دل، تو وہ بالکل شعر کا جو مفہوم ہے وہ پورا پورا بدل گیا. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، ڈکشنری دیکھنا چاہیے. آخر میں ایک مسئلہ اور سننا ہے. میں ناظرین کی طرف سے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملتمس ہیں اپنے کلام میں سے تو آپ کی جو کی پسند کی فضل ہے کوئی آپ کی پسند. میں غزل کی جگہ میں پہلے ایک دو شعر سنا کر اور میں ایک نظم کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا. ایک مطلب 2-3 شعر دیکھیں، بالکل تازہ ہے کہ عجیب شور اٹھ رہا ہے پھر سے بھیڑ بھاڑ میں. عجیب شور اٹھ رہا ہے پھر سے بھیڑ بھاڑ میں، چمن نہ پھونک دے کوئی ذرا سی چھیڑ چھاڑ میں. چمن نہ پھونک دے کوئی ذرا سی چھیڑ چھاڑ میں. یہ کیسی ان کی سوچ ہے، یہ کیسے باغبان ہے. یہ کیسے ان کی سوچ ہے، یہ کیسے باغبان ہے. بس ان کی جیب گرم ہو چمن یہ جائے بھاڑ میں. بس ان کی جیب گرم ہو چمن یہ جائے بھاڑ میں. اے رام سنگھ رحیم خان ذرا سمجھ سے کام لو. اے رام سنگھ رحیم خان ذرا سمجھ سے کام لو. وہ سیکتے ہیں روٹیاں سیاستوں کی آڑ میں. وہ سیکتے ہیں روٹیاں سیاستوں کی آڑ میں. اور یہ حکمراں جو چل پڑے چمن کو پھر اجاڑنے. یہ حکمراں جو چل پڑے چمن کو پھر اجاڑنے. انہیں کہو کہ کچھ نہیں رکھا ہے مار دھاڑ. انہیں کہو کہ کچھ نہیں رکھا ہے مار دھاڑ میں. ایک نظم دیکھیے گا جس کا عنوان ہے کہ انسانیت بچا لینا. ابھی ہم جس طرف بھی دیکھتے ہیں، چاہے وہ انتراشٹریہ سطح پر ہو، جیسے کہ اسرائیل میں غزہ کا جو معاملہ چلا، اس کے بعد ابھی پہلگام میں جو ہوا، یا اور بھی جو اس طرح کے معاملے پیش آتے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ عنوان ہے انسانیت بچا لے. قدم قدم پہ یہ نفرت یہ بڑھتی آہ و فغاں. قدم قدم پہ یہ نفرت یہ بڑھتی آہ و فغاں. قدم قدم پہ یہ غربت یہ تربتوں کے نشان. قدم قدم پہ یہ ہر مفلس و نادار کا غم. قدم قدم پہ یہ انسانیت کی ہار کا غم. قدم قدم پہ یہ چیخیں بلکتی ماؤں کی. قدم قدم پہ یہ چیخیں بلکتی ماؤں کی. قدم قدم پہ دکھے آہ بے گناہوں کی. لہو بکھرتا ہوا خار زار راہوں پر. ہر ایک چپے پہ آسیب سے بھرے منظر. بدن سے خون کی بوندوں کو چوستی ہوئی جنگ. دکھائی دیتا ہے وحشت کا اف یہ کیسا رنگ. کسی کی آنکھ میں خوابوں کی موت کا غم ہے. کسی کے کاندھے پہ خود اپنی لاش کا دم ہے. کسی کی روح کو دیکھو بدن سے کھینچتی بھوک. کسی کے بچوں کی ہائے بلکتی چیختی بھوک. مگر لو اب بھی کئی رہنما ہے غفلت میں. یہ راہزن جو بنے پارسا ہے غفلت میں. ہر ایک لب پہ مدد کی گہار ہے ہائے. ہر ایک لب پہ مدد کی گہار ہے ہائے. سیاسی خیموں میں بس اشتہار ہے ہائے. سیاسی خیموں میں بس اشتہار ہے ہائے. کہاں پہ لے چلا دور ترقیات ہمیں. شہر کی چاہ ہمیں ڈسنے لگی یہ رات ہمیں. کسی کے زخم پہ کیسے نمک لگائیں ہم. کسی کے درد میں کیسے خوشی منائیں ہم. دکھائے جاتی ہے اب زندگی گھڑی کیسی. اف ایسے حال میں اب کوئی بھی خوشی کیسی. ہمیں ہی اب کوئی صورت نکالنی ہوگی.
ہمیں ہی اب کوئی صورت نکالنی ہوگی، ہمیں ہی ڈوبتی کشتی سنبھالنی ہوگی۔ چلو کہ امن کی شمع کو ہم کریں روشن، چلو کہ صاف کریں نفرتوں سے اپنا من، محبتوں کے اجالوں کو آؤ پھیلائیں، چلو کہ غربا و مسکین کی دعا پائیں، چلو کہ ایک نئی بنیاد پھر سے ڈالیں ہم، چلو کہ آؤ یہ انسانیت بچا لیں ہم، چلو کہ آؤ یہ انسانیت بچا لیں ہم۔ آخر میں آپ کے کلام سننے کے بعد صرف اتنا کہوں گا، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ ناظرین، آپ کو یہ پروگرام پسند آیا، آپ برائے کرم لائک کریں اور کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ میں آصف علی آصف آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔